بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے دعوت دی یہاں، اور بہت ہی اہم بات یہ ہے کہ علماء اور مشائخ کا اس آزادی کی جو ہماری مارچ ہے اس میں شمولیت جو تھی وہ بہت اہم ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب ہم اپنی دین کی بات کرتے ہیں اور اسلام کی بات کرتے ہیں تو میرے سامنے جو اس وقت سب سے بڑی اس وقت مسئلہ ہے ہمارے لیے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو کہنا ہے، اور وہ جب بار بار حدیث اور بار بار قول علی کی بات کرتے ہیں تو وہ یہ بات کرتے ہیں کہ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے، ظلم کا نظام نہیں چل سکتا، اور اگر ہم ظلم کا نظام دیکھتے ہوئے خاموش رہیں تو میرا خیال ہے ہم بھی اتنے بڑے ہی اس ظلم کے اندر شامل ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ تو اللہ کا حکم ہے کہ جب آپ دیکھیں کہ زیادتی ہو رہی ہے اور کسی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو آپ کو آواز اٹھانی چاہیے۔ اگر آپ میں ہمت ہے تو اس چیز کو روکیں، نہیں تو آواز اونچی بلند آواز میں اس کے بارے میں آپ احتجاج کریں۔ وہ نہیں کر سکتے تو خاموشی سے دل میں احتجاج کریں، پر احتجاج بہت ضروری ہے۔ وجہ ہے ورنہ ہم انہی صفوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں جو ظلم کرنے والے ہیں۔ آج چند مہینوں کے اندر جو چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں وہ اتنی تکلیف دہ ہیں کہ ان کا شاید ہماری تاریخ میں پہلے کوئی اگزامپل نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو ارشد شریف کا قتل ہونا، جو زیادتی آپ اس ماں سے پوچھیں جس ماں کا ایک پہلے بچہ شہید ہو چکا ہے، جو بیوہ ہے، اس کا ایک اور بچہ شہید ہونا، اس کے 5 چھوٹے چھوٹے یتیم بچے اور اس کی بیوہ بیوی۔ اب مجھے یہ بتائیے اس کی بیوہ، یہ سارے لوگ جو ہیں یہ کس طرح اس سارے خاندان کا جواب دہ ہوں گے؟ انہوں نے ایک اس کی بھرپور جوانی میں ایک انسان کو قتل اس بات پہ کر دیا کہ وہ آواز اٹھا رہا تھا، حق کی بات کر رہا تھا، اور اس کی وجہ سے جب اس کو پتہ چلا کہ اس کی زندگی خطرے میں ہے تو اس کو یہی ایڈوائز کیا کہ آپ پاکستان چھوڑ کے چلے جائیے۔ وہ بیچارہ پاکستان چھوڑ کے گیا، انہوں نے پیچھا کیا، انہوں نے جا کے دبئی سے اس کو وہاں سے نکلوایا، کرتے کراتے انہوں نے وہ کہتے ہیں جام شہادت نوش فرمایا، کیونکہ جنہوں نے قتل کرنا تھا انہوں نے تہیہ کر لیا تھا کہ اس کو قتل کرنا، اور اس کی آواز جو ہے بند کر دی۔ اور میں اپنی صحابی برادری سے کہوں گی کہ میں آپ سے بھی گلہ ہے مجھے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ تو کسی پہ بھی ہو سکتا ہے، آج ارشد شریف ہے، کل کوئی اور ہو سکتا ہے۔ آج اگر آپ آواز نہیں اٹھائیں گے تو پھر صحافت جو ہے وہ اس کا تو پاکستان میں بہت حد تک جنازہ نکل ہی گیا۔ تو میں تو یہ کہوں گی کہ ایک زیادتی جب ایک صحافی کے ساتھ ہوئی ہو، ہمارے علاوہ ہماری صحافی برادری کو بھی اس کے بارے میں ضرور آواز اٹھانی چاہیے۔ 26 تاریخ کو ہم ساروں کا اکٹھا جانا اور کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس بات کو کہ ہم نے ظلم کے نظام کو نہیں چلنے دینا۔ ہم چاہتے ہیں کہ نظام وہ ہوگا جس میں انصاف ملے اور حق کی بات۔ اعظم سواتی صاحب ہمارے کولیگ ہیں، اور میرا خیال ہے جس تکلیف میں سے وہ گزر رہے ہیں شاید ہی کوئی میرا خیال ہے نہیں سمجھ سکتا کہ جس طریقے سے ان کے بارے میں ایک ویڈیو عیاں کی گئی اور انہوں نے جس تکلیف سے گزر رہے ہیں۔ ہر مرتبہ جب ہماری ملاقات ان سے ہوتی ہے تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں۔ ایک کسی بھی شریف آدمی کے لیے، کسی بھی انسان کے لیے اس کے گھر کی اس طرح ویڈیو باہر نکلنی جو ہے اس سے زیادہ تکلیف دہ چیز نہیں تھی۔ ابھی ہمیں پتہ بھی ہے یہ ویڈیو کس نے نکالی۔ دیکھیں نا، یہ تو ہمارے جو سہولت کار ہیں جنہوں نے بہت عرصے سے پاکستان کو کنٹرول کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، انہوں نے پوری کوشش کی ہے کہ آپ جتنا ظلم کریں، شاید لوگوں کے اوپر اس طرح ظلم کیا جائے تو لوگ ڈر جائیں گے، لیکن میرا خیال ہے بہت حد تک پاکستان کی عوام نے یہ بات کی منفی کر دی ہے اور پاکستان کے لوگ نکل رہے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ہمیشہ سے ایک ہی بات کہی، انہوں نے کہا کہ میں پرامن احتجاج میں یقین کرتا ہوں، اور ہم سب کا حق ہے کہ ہم پرامن احتجاج کریں۔ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ یہ جمہوریت ہے تو پرامن احتجاج ہمارا حق ہے،
اب آپ نے 25 مئی کو جو دیکھا، جتنی زیادتی یہ کر سکتے تھے کر لی. مطلب میں تو دل میں یہ سوچ رہی تھی کہ اس سے زیادہ کیا زیادتی اور کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں نا جس طرح یہاں 25 مئی پہ جس طرح مجھے گاڑی سے پولیس باہر گھسیٹنے کی کوشش کر رہی تھی، یا گاڑی میری توڑی وغیرہ وغیرہ جو بھی ہوا، لیکن ہم سب کچھ اس لیے برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں. وجہ یہ ہے کہ ہم مائیں ہیں. ہم کبھی بھی نہیں چاہتے کہ ہماری نسلیں جو ہیں ایسے ظالموں کے سامنے کبھی اپنا سر جھکائیں. ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے. اس لیے بطور ماں اور بطور ایک نانی دادی، اس 72 سال کی عمر میں لوگ مجھ سے کئی دفعہ پوچھتے ہیں تمہارا دماغ خراب ہے، صبح سے اٹھتی ہو شروع ہو جاتی ہو. اور میں سوچتی ہوں جب تک اللہ تعالیٰ نے سانس دیا ہوا ہے تب تک انشاءاللہ اس ظلم کے خلاف آواز ہمیشہ اٹھائیں گے. عمران خان کے اوپر انہوں نے گولی چلائی تھی، اس سے زیادہ تم کیا کر سکتے تھے؟ پر تمہیں بھول گیا یہ کہ اوپر کی جو بیٹھا ہوا ہے اصل تو انصاف وہ دیتا ہے، اور اگر وہ کسی کی زندگی چاہے گا تو تم لوگ ختم کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا. گولیاں لگیں، میں اس وقت کنٹینر پہ موجود تھی، اور میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ ہمارے دل پہ کیا گزری. ایک بندہ، وہ اللہ کا بندہ جس نے حق کی آواز اٹھائی ہے، جو کلمے کی بات کرتا ہے، جس نے اسلاموفوبیا کے اوپر اپنا پورا، میرا خیال ہے پہلی دفعہ اس طرح انٹرنیشنل فورم کے اوپر اسلاموفوبیا کے اوپر بات ہوئی اور باقاعدہ اسلاموفوبیا کا دن ڈکلیئر ہوا. وہ کہہ رہا ہے، میرا خیال ہے کوئی ایسی بات نہیں کہی. اس نے تو صرف یہ کہا ہے کہ حق کی بات کریے، انصاف دیجیے. غریب اور امیر کے لیے ایک برابر ہونا چاہیے، ورنہ تو پھر ظلم کا نظام ہی ہوگا نا. اگر نواز شریف صاحب چھٹ گئے، ان کی بیٹی چھٹ گئی، شہباز شریف صاحب نیب میں سے کلیئر ہو گئے، شہباز شریف کا بیٹا کلیئر ہو گیا، اس کے بعد ان کا داماد کلیئر ہو گیا، اسحاق ڈار بھی آج کلیئر ہو گئے، تو پھر کس نظام کی ہم بات کر رہے ہیں؟ انصاف کا نظام تو نہیں ہے نا. اس کا مطلب جو عمران خان ٹھیک ہی کہتے ہیں کہ جو جیل میں بیچارے غریب لوگ بند کیے ہوئے ہیں ان کو بھی فارغ کر دو، ان کو بھی چھوڑ دو. وجہ یہ ہے کہ اگر تم بڑے کے اوپر اس کو پکڑ نہیں سکتے تو چھوٹے پہ کیوں تم ظلم کر رہے ہو؟ بیسیکلی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اس قسم کی آزادی آج تک ملی نہیں نا جس طرح کی آزادی ہم چاہتے ہیں، اور وہ ذہنی آزادی ہے، اور ہم آزادی چاہتے ہیں جس کے اندر سول سپریمیسی ہو. اور میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں، یہ آج کا نہیں، یہ تو پچھلے 75 سال سے یہ نظام اسی طرح چل رہا ہے. کبھی مارشل لاء آتا ہے، کبھی مارشل لاء چلا جاتا ہے، کبھی سیمی مارشل، کبھی آدھا مارشل لاء ہوتا ہے، کبھی 2.5 مارشل لاء ہوتا ہے. کچھ نہ کچھ ہر وقت یہ انٹرفیرنس ہوتی رہی. اور مجھے جو سب سے زیادہ تکلیف ہوئی ہے کہ جس بندے کو گولی لگی اس نے 3 بندوں کا نام لیا. اس نے کہا جی شہباز شریف کے اوپر آپ مہربانی کر کے شہباز شریف کے اوپر FIR لکھیے. انہوں نے کہا کہ رانا ثناء اللہ پہ، اور انہوں نے کہا جی جنرل فیصل پہ. آپ مجھے بتائیں کیا انصاف جو ہے وہ صرف اور صرف وہ محدود کیا جائے گا اور بندے ایکسکلوڈ کیے جائیں گے؟ اس کا حق ہے، خان صاحب کا حق ہے کہ ان کے اوپر جو گولی چلائی گئی انہوں نے 3 بندوں کا نام لیا، ان تینوں بندوں کا نام FIR میں ہونا چاہیے. اور ہم تو پہلے دن سے اس بات کے لیے لڑ رہے ہیں. اور اس میں ایسا گھبرانے اور ڈرنے کی کیا بات ہے؟ لوگ تو ہمیں کہتے ہیں، مجھے کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب تسی کیوں نام لیندے رہتے ہو؟ مطلب میں نام لے رہی ہوں کو خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بات تو نہیں میں کر رہی. میں وہ بندے جنہوں نے فوج کو بدنام کرنے کے لیے غلط کام کیے ہیں ان کا نام ضرور لینا چاہیے. تبھی میں نے کہا جنرل فیصل صاحب آپ نے اگر اس وقت یہ ظلم اٹھانے کا تہیہ کر ہی لیا ہے تو کوئی ہم سارے بیوقوف تو نہیں بیٹھے ہوئے نا. نہ ہم اتنے پاگل ہیں کہ ہمیں بات کی سمجھ نہ آئے، اور نہ ہمیں کوئی گھبراہٹ اور ڈر ہے. کس بات کا ڈرنا ہے؟ وہ والی بات ہے جب آخر میں بات میں یہی کہوں گی، جب آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اور کہا کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، تو پھر ڈر اور گھبراہٹ کس چیز؟ پھر تو کچھ نہیں ہے نا گھبرانے کے لیے. تو ہم تو نہ گھبراتے ہیں نہ ڈرتے ہیں. اور انشاءاللہ میں آپ کی سب کی بڑی مشکور ہوں کہ آپ، یہ ایک بہت بڑا مقصد ہے، یہ جہاد ہے، جہاد سے کم نہیں ہے. انشاءاللہ اس جہاد کے اندر ہم سارے شامل ہوں گے
اور میں چاہوں گی کہ آپ لوگ بھی بھرپور طریقے سے شامل ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمت دے کہ اس پاکستان کو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک تحفہ دیا تھا آج سے 75 سال پہلے، اس میں وہ حقیقی آزادی آئے جس آزادی کے بارے میں قائد اعظم نے سوچا تھا اور جو علامہ اقبال کا خواب تھا. تو میں دوبارہ آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں اور دعوت دیتی ہوں کہ آپ سب ہمارے ساتھ چلیے گا اور انشاءاللہ ہم سب مل کے یہ آزادی لیں گے.